فلسطین کا جو غزہ چھیتر ہے اسے اسرائیلی فوج نے پوری طرح ختم کر دیا ہے۔ غزہ کی حالت اب دیکھنے لائق بھی نہیں بچی۔ اسرائیلی فوج نے اسے چاروں اور سے اپنے انڈر میں لے لیا ہے۔ اسرائیل دوارا غزہ میں بم باری سے اب تک 9,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور وہی دوسری طرف سعودی عرب، جسے دیکھ کے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ان کا فلسطینیوں سے کوئی لینا دینا ہے، اور وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ اسی ہفتے اس نے اپنے ملک میں ریاض سیزن کنسرٹ کروایا، جس میں اس نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو انوائٹ کیا اور بڑے ہی دھوم دھام سے ناچ گانے کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کیا، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ عرب کی اس حرکتوں نے دین اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہی عرب ہے جہاں پہ ہمارے نبی علیہ السلام نے گلی گلی میں اپنے دین کو پھیلائے، لیکن آج یہ مقدس سرزمین کو ایسا دن دیکھنا پڑے گا کسی نے سوچا نہیں تھا۔ پورے امت مسلمان کا سب سے بڑا مجرم اور منافق انسان اگر میں کسی کو مانتا ہوں تو میں محمد بن سلمان کو مانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے جو سعودی عرب میں بے حیائی کو پرموٹ کر رہا ہے۔ یہ اپنے دولت اور شہرت کے نشے میں اس طرح گر چکا ہے کہ اس کے پڑوس میں فلسطینی مسلمان مر رہے ہیں اور یہ ابھی بھی اپنے نشے سے بیدار نہیں ہوئے۔ فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ عرب کے لوگ اپنے عیاشیوں کے نشے سے باہر نہیں آ رہے۔ انہی عیاشیوں کے چلتے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ہاتھوں سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی تھی۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے۔ یہ رتبہ بلند معراج ان کو مل گیا، اور ساتھ ہی اللہ نے ان کو دھمکی بھی دی تھی سورہ محمد میں، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات سچ ہو چکی ہے۔ 13ویں صدی میں 1258 میں جب بغداد پر حملہ ہوا، عربوں کے ہاتھوں سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی اور قیادت ترکوں کے ہاتھوں میں آئی۔ ترکان تیمور ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانیہ جو دنیا کے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ عربوں نے 800 سالوں تک ترکوں کی غلامی کی ہے۔ آج جو فلسطین یہودیوں کے ہاتھوں میں گیا ہے، اس میں بھی عربوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ورلڈ وار 1 میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر اتار دیا۔ کہا تم ترکوں کے غلام کیوں ہو؟ تم ترکوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہیں ترکوں سے آزاد کر دیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کر دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عثمانیہ سلطنت کو ختم کر دیا، اور فلسطین پر برٹش کا قبضہ ہو گیا۔ انگریز نے دنیا کے سارے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرنے لگا۔ ان عربوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا سلطنت عثمانیہ کو ختم کرانے میں اور فلسطین کا یہودیوں سے سودا کرانے میں۔ لیکن آج ایسے مشکلات وقت میں جہاں فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی، بچے اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اس میں عربوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ ابھی بھی بے حیائی کے گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سعودی عرب کو تو پورے امت مسلمان کی ذمہ داری ان کو اٹھانی تھی، لیکن یہ لوگ دنیا کی محبت میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ انہی سب باتوں پر ہمیں احمد فراز کی ایک شعر یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یا سعودی بھی عجاب۔ اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔